بعد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور كل نفس ذائقة الموت، ہر شخص نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ موت ایک اٹل حقیقت ہے۔ ہر جاندار چیز نے اس جام کو، اس پیالے کو پینا ہے۔ اگر زندگی کے اندر کسی کو اس دنیا کے اندر زندہ رہنے کا حق ہوتا تو وہ پیارے حبیب پیغمبر علیہ السلام کو ہوتا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا، اے پیغمبر محمد علیہ السلام، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر شخص نے جام پینا ہے موت کا۔ کوئی شخص اس موت کے جام سے رہ نہیں سکتا، چھوٹ نہیں سکتا، اور ہر شخص نے جو قبر ہے اس سے گزرنا ہے۔ کوئی شخص اس سے بچ نہیں سکتا، کوئی شخص اس قبر کی ہولناکیوں سے بھی نہیں بچ سکتا الا یہ کہ جس کے اعمال اچھے ہو۔ قبر اتنا مشکل وقت ہے، اتنا مشکل گھڑی ہے یہ کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ ایک نیک صحابی، ایک بڑا عبادتیں کرنے والا، جہاد میں شہید ہونے والا، کہتے جب اسے قبر کے اندر دفنایا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس کو ابھی قبر دبوچ رہی ہے، اس کی دائیں سائڈ والی جو پسلیاں ہیں وہ بائیں سائڈ پر آ گئی اور بائیں سائڈ والی دائیں سائڈ پر آ گئی۔ اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے کہ یہ نیک نہیں ہے، لیکن یہ قبر کا اصول ہے، جو بھی قبر کے اندر جاتا ہے اسے قبر ایک بار دبوچتی ضرور ہے۔ یہ بہت مشکل ترین لمحہ ہے۔ یہ پیارے حبیب پیغمبر علیہ السلام کے صحابہ ہیں جن کو قبر کے اندر قبر جن کو دبوچ رہی ہے، اور ہم تو کتنا 1400 صدیاں بعد آنے والے، اور پھر ہمارا کیا اعمال ہیں۔ وہ تو ایسی شخصیات ہیں جن کے بارے میں رب تعالیٰ کا قرآن یہی کہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر ایمان لے کر کے آنا چاہتے ہو تو صحابہ جیسا ایمان لے کر کے آؤ۔ تو صحابہ کرام کو جب قبر دبوچ رہی ہے تو قبر بڑی سخت، مشکل اور سب سے خطرناک ترین لمحہ ہے۔ سب سے پہلے مسلمان کو جو قبر میں جائے گا، اس کے بعد پھر قیامت ہے۔ لیکن جو قبر سے بچ گیا، قبر کے عذاب سے بچ گیا، پھر اس کے لیے آگے بھی آسانی ہے، اور اس کے اندر سب سے زیادہ سوال اور جواب اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا۔ جب وحدانیت ہے، اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا، پھر نماز کا سوال ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، پھر دیگر معاملات کا سوال کیا جائے گا۔ اگر وہ ان معاملات میں فیل ہو گیا تو پھر قبر کے اندر عذاب ہی عذاب ہے۔ یاد رکھیے، اور جو شخص نیک ہوگا اسے ایک بار قبر دبوچے گی، پھر اسے چھوڑ دے گی، پھر اس کے لیے جنت کی ایک کھڑکی کھول دی جائے گی، اور وہ پھر دنیا کے سارے غموں کو، ساری پریشانیوں کو، سارے دکھوں کو بھول جائے گا۔ پیارے حبیب پیغمبر علیہ السلام کی حدیث ہے، آپ علیہ السلام فرماتے کہ روز قیامت کا دن ہوگا، ایک شخص آئے گا، اللہ رب العالمین سے پوچھے گا، اے میرے بندے دنیا کس طریقے گزاری ہے؟ وہ شخص کہے گا کہ رب دنیا کے اندر کبھی سکھ دیکھا ہی نہیں، بلکہ تھا تو یہ کہ اس نے کبھی دنیا کے اندر دکھ نہیں دیکھا تھا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ رب دنیا کے اندر کبھی سکھ نہیں دیکھا، اس کو کبھی دنیا کے اندر پریشانی نہیں آئی، لیکن کہے گا رب دنیا کے اندر کبھی آسانی نہیں آئی۔ اللہ پاک کہے گا کہ اسے جہنم میں ڈال دو، اسے جہنم میں ڈال دو۔ پہلے اس کو ایک جہنم کا غوطہ دلوایا جائے گا، تو اس جہنم کے غوطے کی وجہ سے وہ ساری آسانیاں، ساری جو دنیا کے اندر نعمتیں رب کی تھی بھول جائے گا۔ پھر دوسرا شخص آئے گا، اللہ اس سے پوچھے گا، اس سے ایک جنت کا غوطہ دلوایا جائے گا فرشتوں سے، پھر اللہ پوچھے گا، اے میرے بندے دنیا کس طرح گزری؟ اس کی دنیا ساری پریشانیوں میں، مصیبتوں میں، عظیمتوں میں، لیکن کہے گا رب تیرا شکر ہے، بڑی دنیا آسان تھی، بڑی دنیا بہترین تھی۔ تو دنیا آخرت کی جو کامیابی ہے وہ اعمال کی بنیاد پر ہے۔ اگر اعمال اچھے ہیں تو پھر آخرت کے اندر بھی کامیاب، قبر کے اندر بھی کامیاب، پل صراط کے اندر بھی کامیاب،
فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، پھر اس کے دائیں ہاتھ کے اندر نامہ اعمال دیا جائے گا، پھر وہ خوش ہوگا، سب کو دکھائے گا کہ یہ دیکھو مجھے دائیں ہاتھ کے اندر نامہ اعمال مل گیا۔ اور پھر جو شخص نافرمان ہوگا، جس نے ساری زندگی اللہ رب العالمین کی نافرمانی کی ہوگی، اس کے ہاتھ میں بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال پکڑایا جائے گا۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، پھر وہ پریشان ہو جائے گا کہ ہائے کاش میں نے کیا کر دیا۔ پھر وہ اللہ سے حاجات کرے گا کہ اللہ کہ اس جو جسم جل رہا ہے ابھی وہ جہنم کی آگ کھا رہی ہے، وہ ختم ہونے کو آئے گا، اب کہے گا جان چھوٹ گئی۔ پھر اللہ رب العالمین اس جسم کو نئے سرے سے بنا دے گا۔ جہنم بڑا سخت اور بہت برا ٹھکانہ ہے۔ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اللہ رب العالمین فرما رہے کہ یہ کافروں کے لیے اللہ رب العالمین نے تیار کیا ہے، اور مسلمانوں کو، مومنوں کو اللہ رب العالمین جا بجا اس سے آگاہ کر رہے کہ مومنوں، اس آیات کے اندر اللہ رب العالمین فرما رہے کہ دنیا کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، بس جو شخص بھی اس دنیا سے جائے گا، فوت ہوگا، رخصت ہوگا، اسے پورا بدلہ دیا جائے گا، ذرہ برابر بھی اس کے ساتھ نا انصافی نہیں کی جائے گی۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، بس جو شخص آگ سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ شخص دنیا کے اندر بھلے جتنا ہی پریشان کیوں نہ ہو، جتنا ہی مفلس کیوں نہ ہو، دنیا کے اندر جتنا ہی غریب کیوں نہ ہو، بس وہ کامیاب ہو گیا، وہ کامیاب اور کامران ہو گیا، کیونکہ وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، کیونکہ دنیا کی حیثیت اللہ رب العالمین کے ہاں اتنا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں دنیا جو ہے یہ دھوکے کا سامان ہے، یہ دھوکے کا خزانہ ہے۔ پیارے حبیب پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر اس دنیا کی حقیقت اللہ رب العالمین کے ہاں کوئی ہوتی تو کافر ایک گھونٹ پانی کا نہ پیتا۔ کسی نے خوب مثال دیا، کہتے کہ ایک صحرا میں چلے جاؤ، ریگستان میں چلے جاؤ، اور جا کر کے دور سے دیکھو اور پانی آپ کو چاہیے ہو، بہت پیاس لگی اور آپ دور سے دیکھو گے آپ کو پانی نظر آئے گا، جب آپ دوڑ کے وہاں جاؤ گے تو پھر وہ پانی نہیں، وہ ریت ہوگی۔ تو یہ ہے دنیا۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ تو مسلمان کو آخرت کی فکر کرنی چاہیے، اپنے اعمال کی فکر کرنی چاہیے۔ اللہ سمجھنے عمل کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسانی ولسائر